تر نہیں ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اسپیکر بھی بالا تر نہیں ہے. اسپیکر تو اور بھی زیادہ نیوٹرل ہوتی ہے ساری دنیا میں. بالکل. لیکن اب انہوں نے اعلان جو کیا ہوا ہے اس پہ اشارہ جو دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی پالیسی کہے گی جیسے 4 اپریل میں بلاول صاحب نے کہا تھا کہ آپ خط نہیں لکھیں گے. اچھا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکم اب اسپیکر پہ بھی لاگو ہوگا کہ آپ نہیں اس مسئلے کو اٹھائیں گے، نااہل نہیں کریں گے ان کو. اور اس کے بعد سمجھیے کہ یہ ایک بحران شروع ہوگا. اس میں جو میری اپنی جو رائے ہے کہ اس کے اندر جو انہوں نے اس قسم کی جو چالاکی کی ہے قانون سازی کر کے، انہوں نے سوچا کہ قانون کی بات کرتے کرتے یہ ہمیشہ دنیا کے سامنے بہت صحیح نظر آئیں گے. حقیقت ہے کہ سیاست کے میدان میں قانون کی اپنی حیثیت ہوتی، صحیح بات اور ہے، سیاست کی اپنی. ہاں. سیاست کے اندر اگر آپ کی بد کرداری نظر آئے اچھا، تو وہ تو سمجھیے کہ سیاسی دلدل بن جاتا ہے. مطلب ایک دفعہ اگر کیریئر میں آ گیا، دھبا پڑ گیا، دھبا پڑ گیا ہے، تو وہ آپ کو آہستہ آہستہ کھاتی چلی جاتی. اب وہ ہو گیا مجرم 30 سیکنڈ، لیکن 30 سیکنڈ کی سزا از ناٹ امپورٹنٹ، ناٹ دی ایشو. مجرم اب مجرم کنوکٹڈ کا لفظ ہے کہ اگر وہ کنوکٹ ہو گئے، یہ نہیں کہ کنوکٹڈ فار اتنے سینٹنس، کنوکٹ ہو گئے. اب رواجن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 6 مہینے کی جو سینٹنس ہے وہ کسی حیثیت نہیں رکھتی. یہاں پہ جس طریقے سے انہوں نے کہا کنوکٹ ہو گئے، مرتکب ہیں توہین کرنے کی، بہت بڑی بات ہے. اس کے مطلب کہ آئینی خلاف ورزی ہو گئی. 208 کی جو شک ہے کہ اس میں آئینی طور پہ آپ نہیں ان کے کسی حکم کو انکار کر سکتے، لہٰذا یہ آئینی اوفینس ہو گیا، کانسٹیٹیوشنل اوفینس ہو جاتی ہے. یہ عام چیز نہیں ہے. نتیجہ ہے کہ اب جب یہ اختیار اب یہ موقف لیں گے کہ نہیں میں تو برقرار ہوں، شروع میں 5 6 10 دن تک تو یہ سمجھیے کہ سنبھال لیں گے، لیکن یہ بحران جو ہے طوفان بن جائے گا. اب لوگ جو ہیں شک میں پڑ گئے ہیں کہ ان کی دستخط کی کیا حیثیت ہوگی قانونی طور پہ. یہ کوئی بجٹ پیش کریں گے اس کی کیا حیثیت ہوگی قانونی طور پہ. کوئی سمری آئے گی ان کے پاس، وہ سائن کریں گے تو اس کی کیا حیثیت ہے. اب اگر ایوان جو ہے اس کو کہتی کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے مطلب ہے کہ سیاسی بحران آئے گا. کیونکہ جہاں ذہن کے اندر آ جاتا ہے کہ اس پہ داغ آ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ بھی مجرم کا، تو لوگ کہیں گے کہ کیا یہ کوئی خاص مجرم ہے. باقی مجرم تو چلے جاتے ہیں، ان کو تو اب آپ 6 سال 10 سال ان کو ڈال دیتے ہیں. بالکل. چھوٹی سی بھی بات ہوتی تو آپ ان کو 6 مہینے 3 مہینے ڈال دیتے ہیں. وہ جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو نوکری ملنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کے اوپر دھبا لگ جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ یہاں پہ یہ جس کو نوکری ملنا مشکل ہو جا رہا ہے اس کی جگہ میں وہ وزیر اعظم چلتے چل جاتے. تو یہ سیاسی بحران بنے گا. حزب اختلاف جو ہے اٹھے گی اس معاملے میں، اور آلریڈی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں مانتے ہو، ہم ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے وغیرہ. اب یہ تنازع چلے گا. یہ تو اچھا خاصا ہنگامے، اور عوام کے اندر جو وہ ساکھ تھی جس کو کہتے ہیں جو اب اس کے اندر سمجھیے کہ 2 لخت ہو گئی عوام، جو ان کے حق میں ہے اور جو ان کے شدت سے خلاف میں. بیچ میں جو ہم سائلنٹ میجورٹی کہتے ہیں وہ بھی اب شفٹ کرے گی. وہ نہیں زیادہ دن رہے گی اس معاملے میں ان کے طرف، کیونکہ یہ پیچیدگی بڑھتی ہے. خالی یہ نہیں، پرائم منسٹر کی بات ہے اور پورے ملک کی بات ہے، اینڈ پلس عدالت وہاں پہ. اب آپ نے بتایا کہ ابھی تو ان پہ مجرم قرار دیا 30 سیکنڈ کے لیے. اب آپ جیسے اسپیکر اسمبلی، کیونکہ مجھے تو پالیٹکس کا نہیں پتہ، ٹو بی ویری فرینک، آپ سے ہی سن رہی ہوں. تو جو اسپیکر جو ہیں وہ اب پالیٹکس کی بات نہیں، آئین کی بات ہے. قانون، آئین جو ہوتا ہے قانون سب سے بالا تر قانون ہوتا ہے. باقی جتنے قانون اس کے ماتحت ہوتے ہیں تو سب سے بالا تر. تو اسپیکر جو ہیں اب وہ بھی بتائیں گے کہ آیا وہ انکار کر سکتی. اچھا اگر کر دیا پارٹی پالیسی کے تحت وہ انکار کرتی. لیکن جو چیز ان کو سمجھ نہیں آئی ہے وہ تو خود ہی کہ قانونی جواز جو انہوں نے پیدا کیا انہوں نے اپنی ترمیم کے ذریعے سے پیدا کیا. خود ہی کیا، خود فائدہ اٹھانے کے ایک دن آ کر اسی لپیٹے میں آ جائے انسان. اور اب وہ ہوگا، کیونکہ سیاسی تاریخ دنیا کی بتاتی ہے کہ سیاسی دھار وہ قانونی دھار کا آڑ زیادہ دن لیتی نہیں ہے. وہ خود ہی دھار وہ دریا کی طرح
بہ جاتی. میں تو I'm amazed کیونکہ اتنے بڑے لیول پہ جب پرائم منسٹر کی بات ہو رہی ہے کھلم کھلا بیٹھ کے اور سب کو پتہ ہے, تو جن لوگوں نے جو تھے, آپ نے بتایا کہ مختلف پارٹیز کے بھی تھے, نیچے بھی طبقے تھے, اور بھی تھے, جرنلسٹ بھی ہوں گے, سب کچھ, تو بہت بڑی بات ہے کہ کم از کم کیس درج ہوا. مطلب اس چیز کو دبا بھی سکتے تھے, لیکن بہت سٹرانگ لوگ پیچھے ہیں. وہ یہ رہا ہے قانون کہ شکل بن رہی ہے بے حسی کی. ہاں, ایٹ لیسٹ اچھا لگا کہ کم از کم انصاف تو ہو رہا ہے, انصاف ہو رہا ہے. یہ خوشی ہوئی بڑی مجھے جان کر. لیکن پھر بھی میرے خیال سے عدلیہ نے جس انداز سے فیصلہ دیا, آپ کا کیا رائے ہے؟ میری رائے ہے کہ اس کے اندر اور شفاف انداز میں ان کو کرنا چاہیے تھا. اچھا, جب آپ صحیح, آپ کو سمجھیے کہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے انصاف کرنا. تو ناظرین, یہ اب آج کا, آئی ہوپ یو مسٹ ہیو انجوائڈ, آج کا دن میں نے بہت انجوائے کیا. اور اسپیشلی میں کل سے تھی, مجھے اتنا سمجھ نہیں آتا, میں کیوں جھوٹ بولوں جب مجھے زیادہ, میں کبھی نیوز نہیں پڑھ رہی ہوتی ہوں, دیکھ نہیں رہی ہوتی ہوں, اینڈ پلس کیا ہو رہا ہے جو کہ پتہ چلنا چاہیے, تو مجھے اتنا پتہ ہی تھا یہ کیا تھا, کیوں سزا تھی لٹرلی. تو یہ آئیں تو میں ان سے پوچھ ہی رہی تھی, تو اب جا کر پوری پکچر مجھے کلیئر ہوئی, جو کہ مجھے اچھا لگا. تو بہرحال اب ایک سبق آپ نے اس چیز سے ضرور حاصل کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو کہاوتیں ہیں وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہیں, سوچ سمجھ کے, کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, حساب کتاب جو کچھ ہم کریں گے ہمیں سزا وہاں تو ملے گی, لیکن نہیں, اس سے پہلے یہاں ملے گی. اور عزت وہ ایک کہتا ہے نا کہ جو جس کے پاس عزت ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے, کہ آپ کے بعد بھی چاہے آپ کسی عہدے پہ ہوں, لیکن آپ کو لوگ اچھے الفاظوں میں جب آپ کے پیٹھ پیچھے بات کریں تو اچھائی میں, یہ بہت بڑی دولت ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے. نا میری ریکویسٹ ہے, اب آگے جو بھی ہمارے الیکشنز ہوں, جو بھی پریزنٹ جو لوگ آئیں, کم از کم یار اتنا عوام کے لیے اپنے لوگ اتنا پیسہ کیا کر رہے ہیں, زندگی کا نہیں پتہ, کل سب کچھ یہاں کا یہاں رہ سکتا ہے. تو عزت, طور طریقہ, کم از کم دعائیں تو حاصل کرو. کاش لوگوں کو سمجھ میں آ جائے یہ بات, اور آئی ہوپ یہ میسج ہم بھی آپس میں کنوے کرنا چاہیے. بہرحال میں ایسی ایموشنل ہے کہ میں پتہ نہیں, یہ چیزیں میرے اندر نہیں ہیں, مجھے بہت عجیب لگتا. میں کہتی ہوں آنیسٹ ہو جاؤ, ایماندار, کسی کا 10 روپے بھی نا وہ بھی آپ پہ حرام ہے, یو ہیو. تو یہ فیلنگ اندر لائیں, یہ چیز ایک پازیٹیونیس ہونی چاہیے آپ کے اندر, کیونکہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے, اس سے کون بچائے گا آپ کو, حساب کتاب وہ آپ سے لے گا. تو یہ چیز رکھیں. بہرحال فرائیڈے ہے, دعا کیجیے گا ان تمام لوگوں کے لیے جو بہت ہی مزری میں ہیں, ان کی مشکل اللہ تعالیٰ آسان کرے. جو ہاسپٹلز میں بیماریوں میں لڑ رہے ہیں ان کے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ, ہمیں فخر ہوتا ہے وی آر پاکستانی, ہم نے یہیں رہنا ہے, لیکن اور بہت اچھا ہو رہا ہے, اچھے لوگوں کے اندر آئیں اور ہم میں بھی اتنی ہمت ہو کہ ہم سب مل کے اپنا پاکستان چلائیں. سو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ منڈے والے دن, اور ریالٹی شو جو کہ کبھی نہیں ہوا, وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا ریالٹی شو, دیکھتے دیکھتے وہ بھی ایک دم چینج ہوگا. باقی تفصیلات اگلے ہفتے. جب تک کے لیے خوش رہے, اپنا خیال رکھے گا, آباد رہیں, اللہ نے کے بعد. بائے بائے.